جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی مدینے کی طرف، تو راستے میں حضرت ام بابت کا بھی خیمہ تھا۔ کس کا خیمہ تھا؟ ام بابت کا خیمہ تھا راستے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، تو اس خیمے میں اس عورت کے پاس چلے گئے اور اس کو جا کر کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے تو ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں، ہم خریدنے کے لیے تیار ہے، تم لاؤ ہم خرید لیتے ہیں۔ تو وہ عورت ام مابت کہنے لگی میں عرب کی بیٹی ہوں، مہمان نواز ہوں، میرے پاس کوئی بھی مسافر آ جائے میں مہمان نوازی کرتی ہوں، اور پھر اتنا سونا پیارا مہمان آ جائے تو اور کیا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں بڑی مہمان نواز ہوں، لیکن بدقسمتی سے آج میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج میں آپ کو کچھ پیش نہیں کر سکتی، میری جو بکریاں ہیں میرا شوہر باہر لے کے گیا ہے، ریور چرانے کے لیے باہر گیا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، آپ نے دیکھا کہ کونے میں ایک بیمار بکری خرید، بیمار بکری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا اچھا اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اس بکری کا دودھ نکال لیں۔ وہ عورت کہنے لگی جی اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، کمزور ترین بیمار ترین ایسی بکری ہے، یہ تو ریور کے ساتھ چرنے کے لیے باہر بھی نہیں جا سکتی، آپ دودھ کیسے نکالیں گے؟ اس میں دودھ ہے نہیں ہوتا تو میں نے خود نکال کے دے دینا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہمیں اجازت دو ہم دودھ نکال لیتے ہیں۔ اس نے کہا جی میری طرف سے اجازت ہی اجازت ہے، اگر دودھ نکل آتا ہے تو سبحان اللہ، اور کیا بات ہے، میں تو خود چاہتی ہوں کہ آپ کی مہمان نوازی کروں، اتنے سونے مہمان میرے گھر میں آگے ہیں۔ اب ہوا کیا، بکری کو حضرت ابو بکر صدیق اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیارا مبارک ہاتھ بکری کے اوپر پھیرا، بکری صحت مند ہوگی، ذرا زور لگا کر کے سبحان اللہ، اس کو وہ تندرست بھی ہوگی، اور بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اور کتنا دودھ، حضور نے اس عورت کو کہا ام مابت برتن لاؤ، وہ چھوٹا سا برتن لے آئی، پتہ بکری کتنا دودھ دیتی ہے، وہ چھوٹا سا برتن لے کے وہ بھی بڑھ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ام مابت کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر چکی تھی۔ ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ، ہاتھوں کو بلند کر کے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ سارا اس کا جو گھر تھا خود بھی پیا، اس عورت نے، پھر اس کا بچہ بھی گھر میں موجود تھا، اس نے بھی دودھ پیا، سب نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ جب دودھ پی لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے، حضور آگے مدینے کی طرف جانا تھا۔ اب وہ جو ام مابت تھی اس کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلووں میں اتنی مست تھی، اس کو نام پوچھنا بھی یاد نہ رہا کہ جو مہمان آیا تھا، جو مسافر آیا تھا، وہ اس سے نام ہی پوچھ لیتی، اس نے نام بھی نہیں پوچھا۔ رات کو جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے عجیب و غریب ہی خوشبو محسوس کی اپنے گھر میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور جدھر سے گزرتے تھے خوشبو آیا کرتی تھی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار وہاں سے بہار گزری ہے۔ وہ گھر میں آیا، اس نے کہا بڑا روشن منور گھر ہو چکا ہے، ہر طرف دودھ ہی دودھ ہے، ہماری ساری بکریاں مل ملا کے اتنا دودھ نہیں دے سکتی، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، کیا ہوا ہے، کون آیا تھا؟ اس کی بیوی ام مابت کہنے لگی نام تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ کوئی مبارک بندہ آیا تھا، ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی ہے۔ کون آیا تھا؟ مبارک آیا تھا، اس نے نام مبارک رکھ دیا۔ شوہر نے کہا اچھا مبارک آیا تھا، بتاؤ ذرا مبارک ہے کیسا، بتاؤ ذرا مبارک ہے کیسا۔ اس نے بڑی لمبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، حضور کا حلیہ مبارک ام مابت نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ وہ اپنے شوہر کو کہنے لگی ہے میرے شوہر میں تجھے کیا بتاؤں، میرے گھر جو ابھی مبارک آیا تھا
اللہ نے اس کو نکھرا ہوا چہرہ عطا فرمایا ہے، صاف ستھرا خوبصورت چہرہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے، اس کی آنکھیں سرمگی آنکھیں ہیں، اس کے دونوں ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے، باریک تھے، اللہ نے اس کو اتنا حسن عطا فرمایا ہے۔ اے میرے شوہر میں تجھے کیا بتاؤں، جب وہ دور سے آ رہا تھا بڑا سونا لگ رہا تھا، جب وہ پاس آ گیا اور بھی زیادہ سونا لگ رہا تھا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا دور کے ڈور سہانے، بعض لوگ ہوتے ہیں میں دور ہو تو پیارے لگتے ہیں، سونے لگتے ہیں، پاس آئے تو سونے نہیں لگتے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پاس ہو تو خوبصورت لگتے ہیں، سونے لگتے ہیں، لیکن دور ہو تو خوبصورت نہیں لگتے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا شاندار جاندار حسن عطا فرمایا تھا کہ حضور دور سے بھی سونے، قریب سے بھی سونے۔ بعض لوگ اسی کو آپ دوسری سائڈ میں بھی لے آئے، دور سے تو بڑے اچھے لگتے ہیں، جب ان کے ساتھ رشتہ داری کی جائے تو پھر لگ پتا جاتا ہے۔ دور سے وہ پیارے لگتے ہیں، کہتے ہیں دور کے ڈور سہانے، دور سے وہ بڑے پیارے لگتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے لگتے ہیں، جب رشتہ داری کی جاتی ہے، میل جول ہوتا ہے، پھر لگ پتا جاتا ہے یہ بندہ کیسا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنا کمال حسن عطا فرمایا تھا، حضور دور سے بھی سونے لگتے ہیں، پاس سے بھی سونے لگتے ہیں۔ اور محبت والے علماء نے اس کا ترجمہ ایک یہ بھی کیا ہے، وہ علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا حضور سونے ہیں، جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا حضور سونے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ قریب سے دیکھا، بالکل قریب سے دیکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قریب سے دیکھ کر انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے محبوب میرے آقا اتنے سونے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ پھر کہتے ہیں لم ارى مثلہ ولا بعدہ قبلہ، میں نے آپ جیسا حسین آپ سے پہلے کوئی دیکھا نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا ہے۔ قریب والے کی کہانی ابھی آپ کو سنائی ہے کہ جس نے قریب سے دیکھا اس نے بھی کہا سونے ہیں، اور جس نے 13 صدیوں بعد بریلی کے شہر میں کھڑے ہو کے حسن مصطفیٰ کو دیکھا، اس نے کہا خورشید تھا کس زور پر کیا ہی بر کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جس نے قریب سے دیکھا اس نے بھی کہا سونے ہیں، جس نے دور سے دیکھا اس نے بھی کہا سونے ہیں۔ قریب سے دیکھا حضرت جابر بن سمرہ نے، چاندنی رات تھی، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا جبہ لباس پہنا ہوا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کر لیا میرے محبوب کا چہرہ زیادہ سونا ہے۔ یہ تو ہے قریب والے بندے کی گواہی، قریب والے نے دیکھا اس نے بھی کہا سونے ہیں۔ ادھر 13 صدیوں بعد گولے کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے ایک بندہ یہ کہتا ہے حسن مصطفیٰ دیکھ کر مکھ چن بدر شاشانی یہ متھے چمک دی لاٹ نورانی یہ کالی زلفت اکھ مستانی یہ مخمور اکھی ہے مدبریاں۔ ایسی صورت نو ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا سبحان اللہ بھی کہے نا۔ اچھا اب آپ یہ بھی کہے ایسی صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تے شانہ سب بنیا۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا، ما احسنکا یہ فعل تعجب کا صیغہ ہے، ما احسنکا۔ کہتے ہیں نا کوئی بندہ مدینے سے ہو کے آتا ہے بتاؤ ذرا مدینہ کیسا تھا، وہ کہتا ہے بلے بلے بلے، ذرا بلند وہاں سے کہتے سبحان اللہ۔ اس کو پوچھا جائے بتاؤ حضور کا روزہ کیسا تھا، وہ کہتا بلے بلے بلے۔ اس کو کہا جائے بتاؤ تو صحیح، وہ کہتا میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ تو پیر میرے نشان نے بھی یہی بتایا کہ حضور اتنے سونے ہیں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی ہے۔ کیا مقام ملا پیر میرے نشان رحمۃ اللہ علیہ کو دوران سفر کے دوران
عصر کی نماز کی 4 غیر موقعہ سنتیں رہ گئی پیر صاحب کی. کون سی سنتیں؟ غیر موقعہ سنتیں چھوٹ گئی. دوران سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت عطا فرما دی. فرمایا آل رسول را ترک سنت نبایت کر دے. بیر علی میرے بچوں کو سنت نہیں چھوڑنی چاہیے. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. پیر میل علی شاہ کی 4 سنتیں رہ گئی. حضور نے آ کے فرمایا میل علی سنتیں نہیں میری بات کو چھوڑنی چاہیے. اعلی رسول ہے نا پیر میل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. پتہ یہ چلتا ہے کہ پیر میل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر نبی پر تھی, نبی کی نظر پیر میل علی شاہ پر. مکھ چن بدر. ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. مکھ چن بدر شاہ شانی یہ متھے چمک دی لار نورانی یہ کالی زلفت اکھ مستانی یہ مخمور اکھی ہے مدبریہ. دور والوں نے دیکھا انہوں نے بھی کہا حضور سونے ہیں. قریب والوں نے دیکھا انہوں نے بھی کہا حضور سونے ہیں. قریب والے صحابہ نے جب دیکھا حضور کو تو صحابہ نے گواہیاں دی کہ لوگوں سن لو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سونے ہیں, اتنے خوبصورت ہیں کہ جب حضور مسکراتے ہیں تو سامنے والی دیواروں پہ نور کی کرنیں پڑتی ہیں. اور جب 14 صدیوں بعد لاہور کے شہر میں رہنے والے ایک بندے نے حسن مصطفیٰ دیکھا, اس نے کہا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جے ہو جاوے سیر کرن لئی سارا گلشن سیس نواوے. جے او رکھدا ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلنا تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سورا کجل سہاوے. جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھل جاوے. آئے ہے توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈر دی لشت نہ مارے متا بید بھی ہو جاوے. علم خدا نے اے نہ دتا عقلا وچ نہ آوے. عقل خدا نے اے نہیں دتی علما وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر ہو دیدہ جرا آوے ہوئی وک جاوے. آزم ایڈا سورا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے. تو یہ ہے جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا حضور بڑے سونے ہیں, اور جس نے دور سے دیکھا اس نے بھی کہا حضور بڑے سونے. ام مابت نے اپنے شوہر کو کہا اے میرے شوہر میں تجھے کیا بتاؤں, وہ جو مبارک میرے گھر میں آیا تھا نا وہ دور سے جب آ رہا تھا بڑا سونا لگتا تھا, بڑا پیارا لگتا تھا. جب قریب آیا تو اور بھی زیادہ سونا لگ رہا تھا. ام مابت کا شوہر کہنے لگا بڑی زیادتی کی ہے تو نے میرے ساتھ, مجھے بھی بلا لیتی میں بھی مبارک کو دیکھ لیتا. تو نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, میں پاس ہی تو تھا. اب تم میرے ساتھ وعدہ کرو مبارک اگر دوبارہ ہمارے گھر میں آئے گا تو تم مجھے بھی بلا لو گی. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر دوبارہ آ گیا تو پھر میں تجھے بھی بلا لوں گی. اب ہوتا کیا تھا, رات کو روزانہ ام مابت کا شوہر ابو مابت جب گھر آتا تھا رات کا کھانا ام مابت لگاتی تھی تو وہ کہتا تھا کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے مبارک کی باتیں سناؤ. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. سادہ لفظوں میں سمجھ لے روزانہ رات کو ان کے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ ہوتی تھی. کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے سارے کے نہ لمبے پینڈے نہ علما وچ, کوئی یار دی گل سنا ملا. رات کو شوہر نے روزانہ کے کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے مبارک کی باتیں سنا. وقت گزرتا گیا مبارک کہاں بھولتا ہے ان کو. اب اس نے اپنے طرف سے مبارک نام رکھ لیا تھا. اب ہوا کچھ اس طرح, کچھ عرصے بعد ام مابت سودا لینے کے لیے گھر سے باہر نکلی, دکان پہ سودا نہیں تھا. تلاش کرتی مدینے کی گلیوں میں پہنچ گئی. کون سا مدینہ؟ مدینہ اس لیے عطار ہے دل و جان سے پیارا کیونکہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. شاعر کیا کہتا ہے, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. مدینے پہنچ گئی. جب وہ مدینے پہنچی تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق کو انہوں نے دیکھ لیا گلی میں.
माँ ने दूर से देखा, बच्चे ने भी पहचान लिया, बच्चे ने शोर मचा दिया, माँ वो देख, वो वही बंदा है जो मुबारक के साथ हमारे घर आया था, वो बंदा मुबारक के साथ हमारे घर आया था। दोनों माँ बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंच गए, जाकर कहने लगे, ऐनल मुबारक, ऐनल मुबारक, ओ मुबारक कहाँ है, तुम तो मिल गए, ओ मुबारक कहाँ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, कौन मुबारक? इन्होंने अपनी तरफ से नाम बनाया हुआ था। उन्होंने कहा, कौन सा मुबारक? तो बच्चे ने, वालदा ने कहा, वही मुबारक जो हमारे घर आया था और बकरी के ऊपर हाथ फेरा था तो दूध निकल आया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए, हुजूर की बारगाह में माँ बेटे को ले गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच के दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर रात हुई, ये वापस आ गए। अब बेटा अपनी माँ को कहता है कि वालिद साहब जब आएंगे पहले मैं सारी स्टोरी बताऊंगा। माँ अपने बेटे को कहती है, नहीं तुम ना बताना, मैं ये मोहब्बत भरी जो हमारी ये स्टोरी कहानी है ये मैं अपने शोर को खुद बताऊंगी। बेटे और माँ में मीठी तकरार हो रही है। अब बाप बाहर से आता है, वो उनकी आंखें देख के कहते हैं कि आज फिर मुबारक हमारे घर में आया था। जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। वो कहने लगे कि तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा, तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है, तुम मुबारक को देख के आई। उन्होंने कहा, मुबारक आया नहीं था, हम खुद मुबारक के घर गए थे। पूछने लगा, जो अच्छा बताओ तो सही, वो मुबारक कौन है, कहाँ रहता है? बीवी ने कहा, वही तो मुबारक है जिसको सारी दुनिया मोहम्मद मुस्तफा कह के बुलाती है। ये है मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें मेरे भाइयों। यही बकरी, आप सुन के हैरान होंगे, जिस बकरी पर हुजूर ने हाथ मुबारक फेरा था, हजरत उमर के जमाने में, किसके जमाने में? हजरत उमर के जमाने में एक साल ऐसा भी आया, कहत साली होगी, पानी का कतरा नहीं मिलता था, उस मौके पर भी उम्मे माबद के घर से दूध मिला करता था। उस मौके पर भी इतनी अल्लाह ने इस बकरी को भी लंबी जिंदगी अता फरमाई कि हजरत उमर के जमाने में कहा साली आ गई, लोग पानी पीने को तरसते थे, लेकिन हुजूर के दस्ते मुबारक की बरकतें देखें मेरे भाइयों। मेरे अरब शरीफ दे चनवर का कोई साहिब जमाल नहीं हो सकता, मेरे अरब शरीफ दे चनवर का कोई साहिब जमाल नहीं हो सकता, बल्कि सारे जमाने दे शायरां दा ऐडा सोहना ख्याल नहीं हो सकता। ना सर ओदी मिसाल ते एक पासे दूजा पैदा बिलाल नहीं हो सकता। हुस्ने मुस्तफा की बातें सुनना सुनाना ये बहुत बड़ा काम है मेरे भाइयों। आप खुद सोचें, जब हम ये कहते हैं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं है, तो अल्लाह कितना खुश होता होगा। जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। माँ बाप के सामने, किसके सामने? माँ बाप के सामने सिर्फ आपको पता मंगता आता, कहता है तेरा पुत्र कितना सोना है, ओ तेरा बेटा कितना प्यारा है, तेरा बेटा कितना सीनो जमील है। बाप खुश होता है, ऐसे पैसे निकालता है, उसको ऐसे दे देता है, जी मेरे बेटे की तारीफ करती है। माँ बाप खुश होते हैं अपने बच्चों की तारीफ सुनकर। मेरे भाइयों, जब हम कहते हैं कि हुजूर जैसा कोई नहीं है, अल्लाह कितना खुश होता होगा अपने महबूब की तारीफें सुनकर। अल्लाह कितना खुश होता होगा, अल्लाह में कितना नवाजेगा। और ये किताबों में लिखा है, इमाम शरानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये बात लिखी है कि एक महफिल में एक बुजुर्ग बयान कर रहे थे, वो कह रहे थे, शेर पढ़ रहे थे, कहते हैं मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशर बल याकूतुम बैनल हजर। उन्होंने ये शेर पढ़ा, शेर का मतलब क्या है? वो बाबा जी बयान करते करते कहते हैं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, लेकिन उन जैसा कोई भी इंसान नहीं। जरा अपना तो वास्ते कहते सुभान अल्लाह। बल याकूतुम बैनल हजर, वो कहते हैं जिससे पत्थरों के दरमियान कोई याकूत नहीं है, ऐसे इंसानों के दरमियान कोई मोहम्मद नहीं है। जरा अपना तो वास्ते कहते सुभान अल्लाह। जब उन्होंने ये बात की तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीदार कराया, फरमाया इन्नल्लाह गफरा लक, तूने ये जो बात की है, इस बात की वजह से अल्लाह ने तेरी बख्शिश फरमा दी है। फरमाया जिसने तेरे साथ मिलकर ये बात की है, उसकी भी रब ने बख्शिश फरमा दी। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की बातें करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि, लोग कहते हैं जी ये बस नबी की बातें करते हैं, तौहीद बयान नहीं करते, ये तौहीदी नहीं है, तौहीदी हम है, हम अकीदा तौहीद बयान करते हैं। मैं ये कहता हूं मेरे भाइयों, हमसे बड़ा और हमसे पक्का कोई तौहीदी नहीं है। हमसे बड़ा और हमसे पक्का कोई अकीदा तौहीद को मानने वाला नहीं है। क्यों? सुने जरा,
ہم تو اتنے پکے توحیدی ہیں، اتنے پکے توحیدی ہیں، ہم تو دوسرا محمد ماننے کو تیار نہیں ہے، دوسرا خدا کیسے مان لیں گے؟ ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ ہم تو دوسرا محمد ماننے کو تیار نہیں ہے، دوسرا خدا کیسے مان لیں گے؟ اس سے بھی اگلی بات کہوں آپ کو، ہم تو دوسری زہرا ماننے کو تیار نہیں ہے، تو دوسرا خدا کیسے مان لیں؟ ہم تو دوسرا حسن اور حسین ماننے کو تیار نہیں ہے، خدا کیسے دوسرا؟ ہم بڑے پکے توحیدی ہیں، جو دوسرا محمد ماننے کو تیار نہیں وہ دوسرا خدا کیسے مان سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اتنا سونا اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے کہ حضرت امام احمد رضا بڑا ہی خوبصورت انداز میں اعلیٰ سے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حسن مصطفیٰ بیان کرنا سننا یہ بڑی بات ہے، ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کروڑوں سجدوں سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے بندہ یہ کہ محمد جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس بات سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ سے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے میں چھپا کر عورتوں کو چھری، لیمو یا سیب یہ پکڑا دیا گیا کہ اس کو کاٹنا ہے۔ اب ہوا کیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی کھو گئی اپنی انگلیاں کاٹ دی، ان کو پتہ بھی نہ چلا، اپنی انگلیاں کاٹ دی ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ تو حسن یوسف ہے نا، اگر وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا، حسن تو حسن ہے، حضور کے نام پہ عرب کے جو مرد ہیں اپنی گردنوں کو کٹوا رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ بڑی پیاری بات کہہ دی آپ نے، فرمایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جن عورتوں نے دیکھا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر وہ عورتیں میرے محبوب کو دیکھ لیتی نا تو اپنی انگلیاں نہ کاٹتی، اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 70,000 پردوں میں حضور تشریف لائے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ کتنے پردوں میں؟ 70,000 پردوں میں حضور آئے ہیں، پھر بھی ہر طرف حسن کے چرچے ہیں جی۔ 70,000 پردوں میں آئے ہیں، مولانا جامی کہتے ہیں پھر بھی حسن کے چرچے ہیں۔ اگر حضور کے یہ 70,000 پردے ہٹا دیے جائیں تو پھر کیا عالم ہوگا؟ یہ وہ چہرہ ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم، اتنے سونے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نے ویکھے، میں لے تو آئی ہوں اب اتنا پیارا بچہ ہے اب کیا کروں، دیکھ دیکھ کے حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ سب دائیاں حلیمہ نو ہے رتنل پوچھ دیا نے کتھوں لے کے آئی یہ دلدار بڑا سونا، وہ کہتی ہے میں آپ بیماریاں میری کلی بیماری ہے پر میری گودی چ نبیاں دا سردار بڑا سونا۔ اللہ پاک ہم سب